تجھے کربلا جانا پڑے گا، نجف جا کے تجھے پھر بھی کربلا جانا پڑے گا، مدینے پہنچ کر بھی تجھے کربلا جانا پڑے گا، مکہ پہنچ کر بھی تجھے کربلا جانا پڑے گا پھر بھی۔ میں ایک مزار پر حاضری دینے کے لیے، کربلا کی حیثیت سمبولک ہے، یعنی علامت ہے، ایک علم ہے یہ۔ یہی ہمیں سمجھانے کے لیے کہ کربلا ایک مکتب کا علم ہے، ایک تفکر کا علم ہے، ایک راہ کا علم ہے۔ کربلا جو جاتا ہے زائر کربلا، وہ صرف یہ نہیں کہ اس مقبرے سے اور مزار سے اور حرم سے گھوم کر آئے تو زائر کربلا بن جاتا ہے۔ زائر کربلا، زائر حسین، یعنی راہرو راہ حسین۔ کربلا کیوں بلایا گیا ہے؟ تاکہ وہ سرمشق پڑھو اور پھر واپس آ کر اس کی مشق کرو۔ یہی نقطہ اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہم نے کربلا کی مشق کرنی ہے، نہ کربلا سننے پر اکتفا کرنا ہے۔ ہم نے سننے پر اکتفا کیا ہوا ہے کہ کربلا کا ذکر ہو اور ہم رو پڑیں، نہ عزیز من، کربلا کی مشق کرنی ہے۔ کربلا ایک تحریر کا نام ہے، وہ تحریر جس کے اندر مکمل دین ہے، راہ خدا، سبیل خدا، اس کو دیکھ کر تو نے مشق کرنی ہے۔ اب کربلا ایک شہر نہیں ہے، آج غزہ ایک شہر نہیں ہے، بلکہ مقاومت و پائیداری و استقامت کا سمبل ہے غزہ۔ باقی سب شہر ہیں دنیا میں، لیکن غزہ شہر نہیں ہے، شہر کی حیثیت سے بہت اوپر چلا گیا ہے۔ غزہ شہر نہیں ہے، غزہ ایک بستی انسانی نہیں ہے، ایک آبادی نہیں رہا، بلکہ غزہ استقامت کا سمبل بن گیا، علامت بن چکا ہے، علم بن گیا ہے۔ وہ لوگ ہمارے لیے، وہ لوگ بہت شاید اہمیت رکھتے ہیں جو غلہ لے کر غزہ جاتے ہیں، پوری دنیا سے اکٹھے ہوتے ہیں، کیا کہتے تھے اس کو اصطلاح، فلوٹیلا، وہ لے کر جاتے تھے، ہر ملک سے 4 آدمی اس کے اندر شریک، اور جو بھی جاتا ہے وہ اپنے لیے سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا کارنامہ انجام دیا۔ ہمدردی کے طور پر غزہ جانا، غزہ کی حیثیت کو نظر انداز کرنا ہے۔ غزہ تم سے ہمدردیاں نہیں مانگ رہا، غزہ تم سے بصیرت مانگ رہا ہے کہ مجھے دیکھنے کے لیے پہلے نگاہ پیدا کرو اپنے اندر۔ غزہ کچھ اور سمجھا رہا ہے ہمیں۔ اگر غزہ کی طرف وہ نگاہیں ہوتی، آج مسلمان دنیا کی حالت یہ نہ ہوتی۔ غزہ نماد ہے، سمبول ہے، پوری عالم اسلام میں، دنیا اسلامی کے اندر، پوری دنیا اسلام کے اندر غزہ سمبول بن گیا ہے کہ کشمیر غزہ کو دیکھے، قدس بھی غزہ کو دیکھے، لبنان بھی غزہ کو دیکھے، عراق بھی غزہ کو دیکھے، ہر شہر دنیا کا غزہ کو دیکھے۔ ہمیں خبر نہیں ہے غزہ کیا، اس کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ غزہ جو 7-8 سالوں سے جس شہر کے اندر کچھ بھی جانے نہیں دیا گیا سوائے آکسیجن کے، الاؤ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں جا سکتا، بجلی نہیں جا سکتی، پورا شہر ویرانہ ہے، مسجدیں مسمار ہیں۔ یہ دنیا کا تنہا شہر ہے جس میں چولہے نہیں جلتے، یہ دنیا کا تنہا شہر ہے جس کے چولہوں میں روٹی نہیں پکتی، جس میں لوگ رہتے ہیں، جس میں بچے رہتے ہیں، جس میں خواتین رہتی ہیں، جن گھروں میں چولہا نہیں جلتا، لیکن 8 سال سے مسلسل زندہ ہیں۔
ہمدردی کے فلوٹیلا نہیں مانگتے، نگاہ بصیرت مانگ رہے ہیں. یعنی در حقیقت اہل غزہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اہل غزہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے اوپر آنسو نہ بہو، تم ہمیں دیکھ کر اپنے لیے نجات کا راستہ ڈھونڈو. تم وہ لوگ جو 8 دن بھوکے نہیں رہ سکتے، تم وہ لوگ جو 8 گھنٹے بھوکے نہیں رہ سکتے، دیکھو ہم سال ہر سال سے بھوکے ہیں، سال ہر سال سے ملبے کے ڈھیر پہ زندگیاں گزار رہے ہیں. پتہ ہے تجارت ممنوع، امپورٹ ایکسپورٹ ممنوع، کچھ بھی جانے نہیں دیتے. بمبارمنٹ سے گھر مسمار ہو گیا، اس مسمار شدہ ملبے کے نیچے سے انہوں نے اپنا اثاثہ گھر کا نکالا، وہیں سے گدے نکالے، چادریں نکالی، اور اسی ملبے کے اوپر گرمی میں اور سردی میں، سرترین علاقہ ہے وہ، اسی سردی کے اندر کمروں میں نہیں سوتے. لیکن مقاومت کا علم ہے، علم میں مقاومت ہے غزہ. یہ غزہ ہے جس نے جہان اسلام کو بچانا ہے. اس وقت جب دنیا اسلام کی نگاہوں میں غزہ سمبل بن جائے. جب تک غزہ کے لیے چندے جمع ہو رہے ہیں، غزہ نہیں نجات دے سکتا. نہ چندہ جمع کرنے والے نہ غزہ بچا سکتے ہیں. چندوں سے غزہ نہیں بچتا، لیکن غزہ چندہ جمع کرنے والوں کو بچا سکتا ہے. کب؟ جب ان کی نگاہیں بدل جائیں، جب ان کی دید بدل جائے، جب یہ غزہ کو علم سمجھیں، جب یہ غزہ کو سمبل سمجھیں، جب پوری عرب دنیا کو سمجھ میں آ جائے کہ عزت کی خاطر سال ہا سال بھوکا بھی جیا جا سکتا ہے. محلوں میں رہنے والوں کو سمجھ میں آ جائے کہ کھنڈرات پہ بھی زندگی بسر کی جا سکتی ہے. تسلیم نہ ہو. اس لیے کہا تھا کربلا کو ہم نے آج تک سمبل نہیں سمجھا. ہم نے کربلا کو سب کچھ سمجھا، علم نہیں سمجھا، علم نہیں مانا کربلا کو. یعنی اگر کربلا کو علم مانا ہوتا تو ہمیں معلوم ہو جاتا کہ نہر ساتھ ہوتے ہوئے، دریا پاس ہوتے ہوئے بھی پیاسا جیا جا سکتا ہے. ہم کتنا تذکرہ پڑھتے ہیں شہداء کربلا کا و حضرت عباس کا، لیکن آج تک شخصیت حضرت عباس سمبل نہیں بن سکی ہمارے لیے. ہم نے پرچم عباس رسم کے طور پر اٹھا لیا، لیکن پرچم اٹھانے والا سمبل ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. پرچم اٹھانے والا کون ہے سمبل؟ وہ جو پانی میں جاتا ہے، چلو میں پانی بھرتا ہے، لبوں میں اور چلو میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، اور سخت پیاسا بھی ہے، اور پانی کی شدید حاجت بھی ہے، ضرورت بھی ہے. اور پانی اگر اس کو مل جائے وہ دین کی بہتر خدمت کر سکتا ہے. پانی پی کے اپنے امام کی بہتر خدمت کر سکتا ہے. پانی پی کے بیویوں کو بہتر تحفظ دے سکتا ہے. پانی پی کے بچوں کو زیادہ تحفظ دے سکتا ہے. لیکن پھر بھی یہ چلو اس کا پانی کا گرا دینا، اس کو ہم نے سنا ہے، اس پہ روئے ہیں، تذکرہ کیا ہے، لیکن حضرت عباس کے نہر فرات میں کھڑے ہو کر چلو بھر کے گرانے کو ہم نے سمبل نہیں مانا. جس دن یہ مان لیا، اس دن ہم کیا کریں گے؟ اس دن ہم وسائل کے ڈھیروں پہ کھڑے ہو کر وسائل کو جوتے کی نوک پہ رکھیں گے. اس دن ہم مال و ثروت کے ڈھیر کے اندر کھڑے ہو کر، یہی مال و ثروت جس نے ہمارے ضمیر و دل اندھے کر دیے ہیں، اور وہ مال و ثروت جو ہمارا قبلہ و کعبہ بن گیا ہے، وہی مال و ثروت جو ہمارا رب و معبود بن گیا ہے، اگر حضرت عباس کو سمبل مانا ہوتا. آج ہے کوئی جو یہ چلو الٹا دے؟ علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا تھا، الا حرن، کیا کوئی آزاد مرد اس دنیا میں بیٹھا ہوا ہے کہ یدع ہذ اللمازہ لأہلہا، جو اس مردار کے ٹکڑوں کو، دانتوں میں پھنسے ہوئے ٹکڑوں کو اس کے اہل کے لیے چھوڑ دے؟ الا حرن،
کیا کوئی آزاد مرد ہے؟ علی ڈھونڈ رہے ہیں، علی مرد ڈھونڈ رہے ہیں. کون سا مرد؟ کیا کوئی ایسا آزاد مرد ہے کہ جو مردار کھانے کے بعد دانتوں میں جو گوشت کے ٹکڑے پھنس جاتے ہیں، اس کو لمازہ کہتے ہیں. آیا کوئی آزاد مرد ہے ایسا جو مردار کے بچے کھچے پھنسے ہوئے ٹکڑے دانتوں کے اندر ان کو چھوڑ دے اور ان کے پیچھے نہ جائے اور ان کی خاطر زندگی اپنی برباد نہ کرے؟ کوئی ہے ایسا آزاد مرد؟ علی ڈھونڈ رہے ہیں. علی کو نہیں ملا آزاد مرد اپنی زندگی میں. علی کو نہیں ملا آزاد مرد زندگی میں. فریاد کر کے ڈھونڈ رہے الا حرن، کوئی حر ہے ادھر؟ کوئی حر رہتا ہے اس دنیا میں؟ تو چھوڑ دے ان چیزوں کو. یہی راہ قرآن ہے. آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، حضرت طالوت نے جو سپاہ جالوت کے مقابلے میں نکالی اور اس کو کہا نہر پہ پہنچے، اس نہر پہ پہنچنے کے بعد طالوت نے اپنی فوج سے کہا کہ خبردار اس نہر سے پانی نہیں پینا. پیاسوں کو کہا، نہ کہ جو پیاسے نہیں تھے، جن کو پیاس ضرورت ہی نہیں تھی پانی کی، ضرورت مندوں کو کہا کہ خبردار اس نہر کے قریب نہیں آنا. اب توجہ کرو، ہم کربلا کو رونے والے، حسین حسین کرنے والے، نام حسین آتا ہے فوراً ہمارے آنسو امڑ آتے ہیں. یہ ہمدردی کے آنسو ہیں. حسین کو ہمدردی کے آنسو نہیں چاہیے، نہیں چاہیے عزیز ایمان، ہمدردی نہیں چاہیے حسین کو ہماری. میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، نہیں چاہیے حسین کو ہماری ہمدردی. حسین کو کچھ اور چاہیے ہم سے. حسین ہم سے نصرت مانگ رہے ہیں، حسین ہم سے پیروی مانگ رہے ہیں، حسین ہم سے تعصی مانگ رہے ہیں کہ میری سیرت اپناؤ. آج ہمارے لیے سب سے بڑا سوال کیا ہے؟ آج ہمارے لیے سب سے بڑا سوال، یہ کون لوگ ہیں جو ساری عمر حسین ابن علی کو روتے ہوئے، عباس ابن علی کو روتے ہوئے جن کی ساری عمر گزری؟ سب سے بڑا سوال کیا ہے؟ سب سے بڑا سوال یہ کہ اگر اولاد کو راہ خدا میں بھیجیں کھائیں گے کیا؟ اس کو حق بنتا ہے حضرت عباس کے لیے روئے؟ اس نے عباس کو فقط باب الحوائج مانا ہے. اس نے عباس کے نام سے بیٹا مانگا ہے، اس نے عباس کے نام سے بیٹے کی تعلیم مانگی ہے، اس نے عباس کے نام پر بیٹے کی نوکری مانگی ہے، اس نے حضرت عباس کے نام پر بیٹے کی ملازمت مانگی ہے، بیٹے کا پروموشن مانگا ہے. اس نے حضرت عباس کے ذریعے سے